9 سال سے جیل میں تھی، اس کو رہائی نہیں ملی، اور یہ حکومت آنے کے بعد قادیانیوں کی سازش کے طور پر اس آسیہ ملعون کو باعزت بری کر کے اور پیسوں پر پیسے لے کے اس کو یورپ کے حوالے کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے 3-4 اور گستاخوں کو رہا کر دیا گیا، اور پھر وہ ترمیم جو پورے ملک پاکستان کی عوام جو جمع ہو گئی تھی، وہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا تھا، اور اس کو بھی ترمیم کرنے کے لیے انہوں نے اسمبلی میں بل پیش کیا، اور آج جو شفقت محمود ہے جو اس کا وزیر تعلیم ہے، باقاعدہ اس کے دستخط ہیں اور اس کے حکم پر ترمیم لائے گی۔ وہاں اگر جمعیت علماء اسلام کے علماء اسمبلی کے ممبر نہ ہوتے یا علماء کے جنرل حافظ حمید اللہ صاحب نہ ہوتے تو یہ بل انہوں نے پاس کر لیتے، اور آج پاکستان کے حکمران بننے کے لیے قادیانیوں کی خواہش پوری ہو جاتی۔ عزیزان محترم، یہ کام اس ظالم حکومت نے، اس عمران نے کیا اور اس کے ممبروں نے کیا، اس لیے ہم میدان میں آئے ہیں، روڈوں پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تاریخ ہماری جاری رہے گی جب تک یہ چیلی حکومت، کٹھ پتلی حکومت، امریکہ اور قادیانی اور یہودیوں کی ایجنٹ حکومت اس پاکستان سے بستر بوریا اس کا دور نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے ہم روڈوں پر رہیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ حضرات کو جس طریقے سے، جس جذبے سے، جس جرأت اور بہادری کے ساتھ آپ نے سختی برداشت کی ہے، بارش برداشت کی ہے، سردی برداشت کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج میرا خیال نہیں تھا کہ میں آپ سے کچھ بات کروں، صرف ملاقات کے لیے آیا تھا۔ آج ہمارا اور شاہ حسین خان صاحب کا آگے کوستان کے ساتھیوں سے ملنے کا ارادہ تھا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے کہا 2-3، قاری صاحب نے کہا 2-3 کلمات کہہ دیں، بس انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم جلدی واپس آ رہے ہیں، واپسی پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔